دی اے زندگی دی اے مراداں رضا ڈر برا نہیں منانا۔ اگست کا مہینہ ہی ایسی ہے کہ اس میں بلوچ کو کچھ زیادہ ہی ڈر ملے ہیں۔ اپنی دوا آپ ہونے والے درد، ان کا درمان آزادی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسی مہینے تو سامراج کے آسی میں پلے بڑے سانپ باہر نکل آیا، جو نہ صرف بلوچ بلکہ پوری انسانیت کو بے دردی سے ڈس رہا ہے۔ دنیا جہاں کے افریتوں کی جائے پناہ اور پرورشگاہ ہے، یہاں انہیں پال پوس کر ان کی نیش تیز کیے جاتے ہیں، فربہ بنائے جاتے ہیں اور پھر مشرق و مغرب میں انسانیت کو ڈسنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ آس پاس دیکھیے، کون سلامت رہا اس کی شیطانی فطرت اور حامانی سازشوں سے؟ وہ لال قلعہ ہے جہاں ہندوستان کے گنگا جمنی تہذیب کے آثار چل رہے ہیں۔ یہ بمبئی کا تاج محل ہے جہاں سے شعلے بلند ہوتے ہیں۔ وہ کابل ہے اپنی شیطانی منصوبوں کے لیے ISI کا بے دام تجربہ گاہ۔ یہ سندھو دیش ہے، درد اور بے چارگی کے کفن میں لپٹی ہوئی آہیں پر رہی ہے۔ سسی ایک بار پھر پنو کو آوازیں دے رہی ہے، مائی باغی کی آواز تھر کے صحرا میں اپنی مسیحا کی تلاش میں ہے۔ سندھی شاعر و ادیب تصوف میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ امل جین کے بچے تو تاریخ راہوں میں مارے جانے کے عادی ہیں، روز مارے جا رہے ہیں، لیکن ارمان اس لیے نہیں کیونکہ بقا کے سفر میں یہ معمول بن چکا ہے۔ رضا BSO کا لیڈر بھی اب آسان نہیں رہا۔ تو نے خود ببانگ دہل اعلان کیا تھا کہ وہ دور گزر چکا ہے کہ لیڈروں کو شہداء کے فہرست کی ضرورت ہوتی تھی۔ خود شہداء کے فہرست میں آنا لیڈری کے زمرے میں نہیں آتا تھا، لیکن اب وہی لیڈر کہلاتا ہے جو جان ہتھیلی پر رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو کہا خود جی بجا۔ اس حقیقت کو بھی سننے کے لیے انقلابی سماج چاہیے، کیونکہ تاریخ تو کہہ رہی ہے کہ قومیں جب سچائی کو پا لیتی ہیں تو ایسے جملے ہوا میں کہاں تحلیل ہوتے ہیں، وہ عالمی دانش کا حصہ بن جاتی ہے۔ رضا تو شاعر بن کر ماتوب ٹھہرا، اپنوں کی نظر میں اوروں کی نظر میں کھیل بچوں کا ہوا، عید ہے ایران ہوا۔ فراز بھی شاعر تھا، جس تو یکمی کرنے جوان جیسی نظریں تخلیق کرتے رہے۔ سرمچاری میرل بھی شاعر تھا، قربانی کا تاج سب کو سجا کر امر ہو گئے۔ رضا آپ تو پوری عمر اپنی شاعرانہ مزاج اور جمالیاتی احساس کے ساتھ جوہد میں نئے ذائقے، نئی تکنیک متعارف کراتے رہے۔ شاعری کی پرکیف شاموں میں ہمیں اداسیوں سے نکالتے رہے۔ قاضی جس سے تم بہت پیار کرتے تھے، بھی انقلابی شاعری کا سلیب کندھے پر لیے افتادگان خاک کے درد میں ساحل بلوچ کو کبھی ہنساتی کبھی رلاتی۔ تو نے گولے اپنے سینے پر سہے اور قاضی نے اپنی نظموں کے ذریعے گھر میں بم پڑوائے، زندان کا مزہ بھی چکھا، لیکن بعد نہیں آتا۔ رضا تو شے مرید بن کر اپنے حانی پرسود کے لیے تبلیغ کرتے رہے کہ آج کے دور میں انقلابی علم و عمل کے میدان میں کمپیوٹر کی بورڈ بہت اہمیت اختیار کر رہے ہیں۔ بلوچ کے پاس مبلغی ذرائع بہت محدود ہیں، اسے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن یار دوستوں نے شہداء کے لہو کی حرمت کا یوں خیال رکھ کر اس ذریعے ابلاغ کا وہ حشر کیا کہ طالبان خواتین پر اس طرح تیزاب بھی نہیں پھینکتے جس طرح بلوچ سوشل میڈیا شہروں میں تحریک خدا آزاد کرنے کی کوشش میں نام کرا۔ چاچ گولی سو گولی چلنی بھی گولی جس میں 70 تھے۔ واقعہ آبسر کے بعد ان کی جے ہو کہ BSO جیسی عظیم طلبہ تنظیم اور بلوچ جوہد آزادی میں بنیادی نرسری کو تباہ و برباد کرنے والے رضا جہانگیر بے وقوف دشمن کے گولوں کی نظر ہو گیا۔ احمق دشمن سوشل میڈیا زیر کو دانا بلوچ خواہاں کے سمجھانے کے باوجود یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ نوجوان اپنے شاعرانہ فکر و خیال کی وجہ سے خود BSO کا لڑن تختہ کرنے والا ہے۔ اسے مار کر زندہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن عقل و خرد سے محروم پاکستان ان احباب کی لطف و مہربانیوں کا بار احسان نہ اٹھا سکا اور چریرے بدن والے رضا کو مار کر ہی چھوڑا۔ رضا تو نے عشق و الفت کے سفر میں کبھی جتایا تو نہیں، لیکن تجھے بلوچستان کے ہر گل بوٹے اور پتے پتے
سنبل و ریحان نظر آتے، اس لیے تو نہ کابل بھاگا اور نہ ہی خلیج، لندن، ناروے اور سویڈن کے جدید آسائش حاصل کی۔ ارے موقف وہی جسے یار لوگ کینوسی کہتے ہیں کہ میرے تخیل کی پرواز کو جو میمیز یہاں ملتی ہے وہ دیار غیر میں کہاں میسر ہے۔ مبارک ہو، آپ اپنے تخیل کے سہارے بلوچستان کے طول و عرض میں نظارہ کرتا تھا اور تیری درد ہم جھیل لیں گے۔ ہاں، یہ ایسی درد ہے جو دیگر بے شمار تکالیف کو دبا دیتا ہے۔ رضا، خوبصورت بلوچستان کے ہر نوجوان خوبصورت اور باصیرت ہے، حیا آنکھوں سے چھلکتی ہے، وقار تو خود فریفتہ ہے ان پر۔ انقلاب کے ارتقائی مراحل کے جانگزاز سفر میں نکر میدان میں اترے۔ رضا، تو جو ہر وقت خوش تھا، ایسی کائناتی مسکان کی تیرے لبوں پر جو کبھی نہیں تھمتی۔ وہ لوگ جو خارجی عناصر سے خوشی مستعار لیتے ہیں وہ کبھی رضا نہیں بنتے۔ ہاں، جب خوشی کے تمام عناصر سرزمین سے جڑے ہوں تو وہ خارج نہیں اپنے من کی بنیا ہوتی ہیں، سراپا داخل آتی ہیں۔ سرزمین سے جڑ کر داخل اور خارج کے فرق بروئی مٹ جاتی ہے، ایک تلافانی بن جاتی ہے۔ جب سرزمین کے سر میں سماتی ہے تو ایسی ساز وجود میں آتی ہے کہ بجانے والے خود بھی بج سی جاتی ہے۔ اسی ساز کا نام رضا ہے۔ رضا، تو نے عرض ملک اور مادر وطن دونوں کی خدمت کو حضر جان بنا لیا تھا۔ دونوں نے تجھے پیار سے نوازا ہے، دونوں نے تیری پیار کا مان رکھا ہے۔ دیکھو تو صحیح، اول ذکر نے تیرے وداع میں آفاقی سروں میں گیت گائے اور مؤخر ذکر نے اپنے باہیں پھیلا کر تجھے سینے سے لگا لیا ہے۔ رضا، تو کتاب کا عاشق اور قلم کا سپاہی تھا۔ تو جانتا تھا کہ انقلاب اور انقلابی عمل میں لٹریچر کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ پارٹیاں اور تنظیمیں تو تھیں مگر لٹریچر سے اکثر تو ہی دس۔ ہر کسی کے پاس ایک عدد آئین کا کتابچہ ہوتا تھا، وہ بھی فلاحی زبان سے۔ اس میدان میں واضح خلافی بی ایس او نے اپنی تربیتی سیریز سے تختے صحرا میں تشنگی بجانے کا کام کیا۔ پھر تو گویا انقلاب آیا، گروہ، سگار، آزاد، پمفلٹ، بروشر اور مختلف کتاب کیا کیا تیرے دستے محنت سے سجے بجا کی ٹیم رکھتا، مگر رضا تو ایسے ہی کاموں کے لیے کہاں سے مواد جمع کرتا۔ کراچی جیسے جگہ پر جہاں ان کا محلہ بھی دشمن کی نظر میں آ چکا تھا، چھپاتا کام کرنا اور کیم و فلاج تو کوئی رضا ہی سے سیکھتا۔ رضا، تیری محنت کو احاطے شمار میں لانا ممکن نہیں۔ تیرے مضامین اور تیرے اشعار تابت ہمارے کانوں میں رس بولتے رہیں گے، کیونکہ ان میں بے باکی ہے، سچائی ہے اور سچائی پر مر مٹنے کی پر اثر درس بھی ہے۔ رضا، تو انقلابی تھا، محبت کا میں پی کر اور اس کی خمار میں ساتھیوں کے لیے جام چھلکاتے پھرتے۔ سیاسی دنیا کے وسیع سمندر میں بڑے بڑے دیسی اور ولایتی قسم کے نہنگوں کے بیچ سفر کے لیے محبت انقلابی کے لیے کتب نما ہوتی ہے۔ ڈاکٹر چے گوارا نے اس تناظر میں کہا تھا کہ مجھے احمق کہلائے جانے کا خطرہ مول لیتے ہوئے کہنے دیجیے کہ سچا انقلابی ہمیشہ محبت کے شدید احساسات سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ اس خاصیت کے بغیر کسی سچے انقلابی کے بارے میں سوچنا ناممکن ہے۔ ہمارے ہراول انقلابیوں کو لوگوں کی خاطر محبت کو آدرش بنانا چاہیے۔ رضا، آپ تو اس باب میں کامیاب رہے اور ہم سب کے لیے قابل تقلید مثال بھی چھوڑ گئے۔ رضا، تو نے زندگی خاص مقصد اور خاص حکمت عملی کے تحت گزارا۔ ہمیشہ دو کی جوڑی بنا کر بلوچستان کے طول و عرض میں تبلیغ کے لیے، انقلابی تعلیمات پھیلانے کے لیے اور اپنے تنظیم کی مضبوطی کے لیے پڑھتے رہے، کام کرتے رہے۔ اس بار بھی تیرا یار غار اور ہماری چشم چراغ امداد جان شہادت کے سفر میں تیرے سنگ تھا۔ شہادت کا جام تیرے حصے میں آیا تو ایک جام امداد جان کو نصیب ہوا۔ یہ سفر رکتا نہیں، یہ دیکھ تیرے ساتھی اسی تندہی کے ساتھ اس مشن کی تکمیل میں جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ رضا، ایک قتل عام ہے بلوچ وطن میں، چمن بلوچ سے روز نو شگفت پھول توڑے جا رہے ہیں، مسلے جا رہے ہیں۔ پاکستانی دوزخ کی بتی بلوچ کی لہو سے گرم ہے اور اس میں درتی ماتا کے فرزند دھوکتی انگاروں پر لٹائے جا رہے ہیں، مگر آہ نہیں کرتی۔ ایسے دردناک قصے ہیں کہ دیو مالائی اور اساطیری معلوم ہوتے ہیں۔ رضا، ہمارے شہداء کی جدائی بھی کیا جدائی ہے،
ایسے بہم ہوتے ہیں کہ ہر جگہ یہی دکھتے ہیں، سورج کی کرنوں میں، شفق کے رنگوں میں، آرزوؤں کی ترنگوں میں، حزین یادوں کی امنگوں میں، جہان خاموش کی جنگوں میں، آبشاروں کی جرنوں میں اور کائنات کے رنگوں میں ہمارے شہداء ہی دکھائی دے رہی ہے۔ فقط چشم بینا کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو آج تاریخ کو اپنے ماتھے پر ایسے جھومر سجنے اور سجانے پر فخر ہے۔ رضا، کرن قتل ہوتے ہیں تو لہو خورشید کا ٹپکتا ہے اور شعلہ بن جاتا ہے۔ رضا، آپ تو سورج تھے، غلامی کے تیرے ہو تاریکی میں سورج کی طرح چمکتے رہے، مگر تیری نشاط انگیز جلوہ فشانی میں چاندنی کی سی ٹھنڈک تھی، آنکھوں کو خیرہ اور دلوں کو سرور دینے والی ٹھنڈک۔ رضا، تیری بہادر ماں نے تو آپ کے جنازے پر باجماعت گیت گائے، وہی گیت جو شادیوں میں گائے جاتے ہیں۔ یہ تو بطور نمونہ مشتاق خروارے یہاں پیش کی۔ ایسے لافانی کہانیاں تو روز اس سرزمین پر لکھی جا رہی ہیں۔ آج شہداء اور شہداء کے ماؤں کے احترام میں آسمان سر جھکا کر انہیں سلام کرتی ہے۔ رضا، سینکڑوں بلوچ نوجوان تیرے قلم کو، تیرے علم کو اٹھانے کے لیے بےتاب ہیں۔ رضا، دیکھو تو صحیح تیرے شادی میں کیسے کیسے لافانی جلوے اور نظارے ہیں۔ کولوا کی وسیع دشت میں تیرے باراتیوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ ایسے نظارے صرف بلوچ وطن میں بلوچ فرزند کے دم خم سے ممکن ہے۔ پوری بلوچ قوم نو کے خار پر رقصاں ہے۔ تیرے شادی میں عرش کے فرشتوں نے بھی باراتیوں کے عین پر پریرے بڑھ کر رقص کیا۔ رضا، آگ میں پھول اگانے کی ریت و رسم کی قدامت تسلیم، مگر دشمن کی لگائی آگ اور اپنوں کی مسلسل پٹرول چھڑکنے کے عمل کے دوران دھوکتی انگاروں اور لپکتی شعلوں میں پھول اگا کر ان کی نمو اپنے خون سے کرتے بلوچ نوجوانوں نے جو ندرت اور جدت پیدا کی ہے، اس سے امرتا اور لافانیت کو بھی نئے معنی اور نئی مقصد مل چکا ہے۔ آپ کی زندگی تو اسی سے عبارت تھی۔ رضا، تو جان چکا تھا کہ تاریخ کی چٹان اسی سخت پیشانی پر جان رضی اور سہل پسندی سے نام درج کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، بلکہ بصیرت کو رہنما بنا کر اس پائے کی مشقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ فگار انگلیوں کے پوروں سے آنسو بہانا پڑتا ہے۔ یہی آنسو پردرد اور پرکیف انداز میں بہہ کر بے رحم وقت کے گلنار چہرے پر جم کر ہی انسان کو درجہ ہمیشگی حاصل کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ رضا، تو کولوا کی آنکھ سے ٹپکا ہوا وہ آنسو تھا جو بلوچ قومی تحریک کے چہرے پر ہمیشہ کے لیے جم گیا۔